بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بات کر لیتے ہیں سورہ آل عمران کے ان ٹاپکس کی جو چوتھے پارے یعنی لن تنالو میں آتے ہیں۔ 6 طرح کے 6 ٹاپکس ہیں جو اس میں آتے ہیں۔ نمبر 1 خانہ کعبہ کے فضائل، نمبر 2 حج کی فرضیت، نمبر 3 باہمی اتفاق مسلمانوں میں، نمبر 4 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نمبر 5 3 غزوات کا ذکر، اور نمبر 6 کامیابی کے 4 اصول۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں فرسٹ ٹاپک کی جو تھا کعبہ کے فضائل۔ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے بات یہاں سے شروع کی کہ جو سب سے پہلا عبادت کا گھر یا اللہ کا گھر جو تھا وہ خانہ کعبہ تھا مکہ میں، کیونکہ یہودی جو تھے وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ پہلا جو گھر تھا وہ بیت المقدس تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں جواب دیا کہ جو سب سے پہلا جو ورشپ کی جگہ تھی وہ خانہ کعبہ تھی۔ اور دوسری چیز میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اس میں سارے انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں اللہ پاک نے کچھ ایسی نشانیاں رکھ دی جس سے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک نشانی جس کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان، جس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی۔ اس کے علاوہ صفا اور مروہ بھی ایک نشانی ہے، اس کے علاوہ زمزم بھی ایک نشانی ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر امن ہے، وہاں پر جو بھی جائے گا وہ امن میں آ جائے گا۔ اس زمانے کے جو مشرکین بھی تھے وہ بھی اس کا بہت احترام کرتے تھے، اور اگر ان کو اپنے باپ کا قاتل بھی وہاں نظر آ جاتا تھا تو وہ اس کو وہاں پر کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو اس امن کی وجہ سے وہاں پہ کچھ چیزوں کی ممانعت ہے۔ وہاں پر لڑنا اس کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر بندہ تو بندہ لیکن جانور کو بھی اور پرندوں کو بھی شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں صرف جو ایک ایکسیپشن ہے وہ پوائزنس، اگر کوئی پوائزنس اینیملز یا کوئی اس طرح کی چیز ہو جس طرح سانپ وغیرہ، یا 5 چیزوں کا ذکر ہے حدیث میں، ان کو آپ مار سکتے ہیں، جن میں بیسیکلی کوا ہے، چیل ہے، بچھو ہے، چوہا ہے یا کاٹنے والا کتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہاں پر آپ کو درخت کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ٹاپک نمبر 2 جو ہم نے اس سے نکالا ہے وہ ہے حج کی فرضیت، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر حج فرض کر دیا جو بیسیکلی اس کے ٹریول اور اس کے ایکسپینس بیئر کر سکتے ہیں، جن کے پاس اتنے پیسے، اتنا مال ہے کہ وہ جو سفر کا خرچہ ہے اور جو وہاں رہنے کا خرچہ ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تھرڈ ٹاپک جس کا ہم نے ذکر کیا وہ ہے باہمی اتفاق، یعنی مسلمانوں میں یونٹی۔ اللہ پاک نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ آپس میں آپ اتفاق سے رہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور ایک دوسرے سے اختلافات میں نہ پڑیں۔ ٹھیک ہے۔ چوتھا ٹاپک جس کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے جو ایک بڑی زبردست آیت اتاری وہ یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ بہترین امت ہے، اور اس لیے کیونکہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور 5th ٹاپک جو ہم نے ذکر کیا تھا وہ تھی 3 غزوات، جن میں پہلی غزوہ بدر ہے جن کا لوگوں کو پتہ ہے، اور دوسری غزوہ احد ہے، اس کا بھی زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے، اور تیسری جو ہے وہ ہے غزوہ جس کا نام ہے حمراء الاسد۔ یہ فوری طور پہ غزوہ احد کے بعد ہوئی، اور وہ اس طرح ہوئی کہ جو بیسیکلی کفار تھے ان کو پھر بھی یہ محسوس ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ بچ گئے ہیں اور ان پہ دوبارہ حملہ کرتے ہیں۔ تو یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بیسیکلی یہ فیصلہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حمراء الاسد جو ہے وہ ایک جگہ ہے مدینہ منورہ
سے 8 میل دور وہاں پہ جائیں گے اور ان سے لڑیں گے. اور لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا جو مشرکین ہیں وہ وہاں آئی نہیں، یعنی مسلمانوں کا خوف اتنا تھا کہ وہ آئی نہیں، تو اس وجہ سے وہاں کوئی لڑائی نہیں ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کرم یہ کیا کہ وہاں سے ایک تجارتی کا گزر رہا تھا، جس سے انہوں نے مسلمانوں نے کچھ سامان خریدا اور اس سے ان کو کافی نفع ہوا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نفع بھی صحابہ میں تقسیم کیا. اور 6 ٹاپک جس کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ تھے 4 کامیابی کے اصول، 4 رولز فار سکسیس. وہ سن لیجئے. سب سے پہلے جو بیسیکلی اصول بتایا گیا وہ ہے کہ مومنوں کو صبر کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کہنی چاہیے. اور اس میں جو کچھ علماء نے وہ بات نکالی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو بھی صبر کا کہنا چاہیے، یا پھر ایک دوسرے سے بڑھ کر صبر کرنا چاہیے. اور تیسری چیز ہے جو کہ لفظ آیا ہے عربی میں رابطہ، جس کا مطلب ہے کہ آپ تیاری رکھیں، جہاد کے لیے تیار رہنا. اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے تقوی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.